جینون ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں، اسی کے جو اسکالر اور ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ بات کریں. تو آپ سب، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے پاس ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سکسیس سٹوری نہیں ہے. اس کے باوجود انڈیویجول سکسیس سٹوریز ہمارے پاس بے شمار ہیں، اسٹیج پہ بھی نظر آ رہی ہیں. ایک خاتون ورکنگ وومن ٹی وی میں پروڈیوسر تھی، یہاں تک پہنچی، پاکستان کا سب سے بڑا چینل کھڑا کیا. یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے. اسی طرح سے عدی نورالہدیٰ شاہ، زبیدہ مصطفیٰ، یہ ساری ہماری سکسیس سٹوریز ہیں. اور سکسیس سٹوری یہ نہیں ہوتی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں یا آپ کھرب پتی ہو جائیں. بات یہ ہے کہ سوسائٹی کو میں فنڈامنٹل پازیٹیو چینجز لانے کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ سب کو، جس طرح سے آپ نے اپنی پوری زندگی اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے اور خواتین کے لیے صرف کی ہے. میں اور کچھ بات نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ اسٹیج پہ جو خواتین ہیں وہ، ہمارا 50-55 منٹ کا سیشن ہے، اس میں سے 10-15 منٹ ہماری کی نوٹ سپیکر کہ آج شام کو بہت ہی خوبصورت پرفارمنسز ہیں. اس میں پڑھت ہے، ڈانس ہے، لڑکیوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، ہمارے بچوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. پھر امریکہ سے ایک بہت ہی ون آف دا فائنسٹ آرٹسٹ وی ہیو اے کلاسیکل اینڈ کنٹمپریری ڈانسر فرح یاسمین شیخ از پرفارمنگ. اسی طرح سے اور ڈرامہ ہے سمینہ نذیر کا. تو اس طرح کی شام میں ہم ایک اس کی سیلیبریشنز بھی کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. in gender equality, giving equal opportunity to men and women. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آرٹس کاؤنسل میں چاہے کوئی پروگرام ہو یا آرٹس کاؤنسل کا اسٹاف ہو، خواتین کی نمائندگی آپ کو ہر جگہ ملے گی. بہت اچھی بات ہے. اور ہم جو ہمارے پریزیڈیم میں یہاں خواتین تشریف فرمائے ہیں، میں ان سب کو باری باری زحمت دوں گی کہ وہ آئیں اور مختصر الفاظ میں کچھ خطاب کریں. تو سب سے پہلے ہمارے ملک کی بہت بڑی شاعرہ ہیں اور آرٹس کاؤنسل کی لائبریری جو ہے وہ ان کے زیر انتظام ہے. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے گزارش ہے تشریف لائیں. بالکل اچانک حملہ تھا، اور جو چاہے احمد شاہ کا اس نے کرشمہ ساز کرے کہ یہ کبھی لا کے لائبریری حوالے کر دیتے ہیں کہ اسے بنا دیجئے، کبھی سیٹ سے اٹھا کے اسٹیج پر بیٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کچھ کہیے بھی. تو بھائی میں شاعرہ ہوں تو 2-4 شعر سنا دیتی ہوں جو ہمارا منشور بھی ہے کہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. یہاں سب دانشور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں. اور 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستہ معنی میرے اشعار میں دیکھیں. اور غور کریں کہ پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. اور منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اطوار میں دیکھیں. اور کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. اور آخری شعر ہے کہ اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. شکریہ. صاحبہ سے گزارش کروں گی چند مختصر کلمات اگر آپ ادا فرمائیں تو تشریف لائیے. محترمہ مہناز رحمان صاحبہ بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے، تشریف لائیں. حملہ تو مجھ پہ بھی اچانک ہی ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں آرٹس کونسل کو اور احمد شاہ صاحب کو مبارک دیتی ہوں، اور ان کا میرے خیال سے
शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि ख़वातीन जो निस्फ़ आबादी हैं न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की, और कहीं भी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि हम अपनी निस्फ़ आबादी को सामने नहीं लाएंगे। तो मैं आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया, हमें मौका दिया कि हम अपने ख़यालात का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये बात आप लोग अगर ये समझते हैं तो ज़रा ताली बजा दें ज़ोर से। देखिए, अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया कि वो भूलते नहीं हैं कि ख़वातीन कॉन्फ्रेंस करना है। इतने प्रोग्राम्स में भी कहीं कोई जगह निकाल लेते हैं कि नहीं नहीं ज़रूर करना है। मैंने तो इस दफ़ा पूछा था कि लगता नहीं है कि होगी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। इसलिए आज हम ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह में बैठे हैं और मुझे लगता है कि जितने अच्छे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो राइटर्स हैं, शायर हैं, लिखारी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी बातें जो हैं वो ज़रूर ऐसी होंगी जो हमारे और आपके मुस्तक़बिल को रोशन करेंगी, क्योंकि अगर औरत का मुस्तक़बिल रोशन होगा तो मर्दों का भी होगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनीस हारून साहिबा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं और बहुत बड़ी राइटर हैं। नूरुल हुदा शाह साहिबा से मैं गुजारिश करती हूँ तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये जो हर साल औरत कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत जल्दी अहमद शाह फेमिनिस्ट तहरीक शुरू कर देंगे और ये बहुत पुरुमीद बात है। हमारे इदारे इस तरह के प्रोग्राम करें, इस तरह की आवाज़ बुलंद करें और माज़रत ख़ाना अंदाज़ में यहाँ से बात शुरू करूँ कि मंज़र इतना भी हसीन नहीं है जितना हमें कराची, हैदराबाद, लाहौर, हैदराबाद को तो मैं माइनस कर दूं, लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में हमें नज़र आता है, क्योंकि हमारी शहरी आबादी पाकिस्तान को इन चंद 3-4 शहरों तक महदूद करती है। हाँ, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, हाँ बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, हाँ बच्चियाँ यहाँ से टेक ऑफ करती हैं और अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रियाँ लेती हैं और किसी हद तक ज़िंदगी के फ़ैसले करती भी हैं और उन डिग्रियों के बावजूद नहीं भी करती हैं, मगर मंज़र इन शहरों से पीछे भी है। नंगे पाँव किसान औरतें हैं, खुरदरे हाथों वाली मज़दूर औरतें हैं। मुझे तो अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि मज़दूर औरतें जो हैं शहरों में, जो ईंटें ढोती हैं, जो ईंटें बनाती हैं, जिन ईंटों से आपके और हमारे घर बनते हैं, हमारी पनाहगाहें बनती हैं, उनके शोहर पैसा नहीं है, गुर्बत है। वो औरतें अपने शोहरों के हुक्म पर अब अपनी किडनी भी बेचती हैं। ये मुझे अब पता चला है। इससे बड़ा अलमिया क्या है कि इंसान मजबूरी और भूख के इस सतह पर आ जाए और फिर उसमें औरत आ जाए और फिर डिमांड उससे हो कि वो अपने जिस्म के अज़ा भी अब फ़रोख्त करे और पैसा जो आए उससे घर का पेट भरे। मंज़र इतना हसीन नहीं है। कारोकारी के मसाइल जो हैं, हम एक अरसे तक सिंध के हवाले से बात करते रहे, कारोकारी। आज मैं देख रही हूँ शहरों में, आप भी देख रहे हैं, शहरों में भाई बहनों को मार देते हैं इसलिए कि उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए कोई पसंद आ गया है। बहनें तड़प तड़प कर जान दे देती हैं। हम ये भी देख रहे हैं, आपने अब ये भी देखा, न्यू बॉर्न को मार दिया जाता है, बाप को बेटी नहीं चाहिए। ये सब तब होता है, ये सब तब होता है जब फ़र्द को रियासत ओन नहीं करती। ये सब तब होता है जब इंडिविजुअली शहरी के हुकूक की पासदारी नहीं होती
اور اسے ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ ماں کوئی گود میں لے کر نہیں پالتی ہے، وہ ماں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک بچہ اس ملک کا، سماج کا ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد، اس کی سرپرستی ریاست کرتی ہے۔ ریاست خبر لیتی ہے کس کا گردہ کیوں بک گیا، دنیا میں کتا مرتا ہے، سوال اٹھتا ہے، ریاست خبر لیتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ لڑکی بھائی نے مار دی۔ وجہ ایک اور بھی ہے، وجہ یہ ہے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں انسانیت کا وجود ہی نہیں ہے۔ 75 سال میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، ہمیں انسانیت نہیں پڑھائی گئی، ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ یہ اتنا حصہ جتنا تمہیں ملا ہے اسی پر صبر شکر کرو۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاہ صاحب پتہ نہیں کتنا بولنے دے رہے ہیں مجھے آج۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس تمام المناک منظر میں جو صرف یہاں ختم نہیں ہوتا، میں تھوڑا سا 2 جملے بولوں گی۔ عورت مارچ ہوتا ہے، ہم اپنی جہالت کی آخری انتہاؤں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سارا سال کیوں عورت مارچ یاد نہیں آتا؟ کسی کو میں نے کہا کہ ہمیں سارا سال عورت مارچ یاد آتا ہے، ہم تو سارا سال مارچ میں رہتے ہیں، ہم تو زندگی بھر مارچ میں رہتے ہیں۔ آپ کو عورت مارچ والے دن سنائی دیتا ہے عورت عورت عورت، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اس پریشانی کا لطف لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ہیں۔ ہماری بچیاں اپنا وجود رکھتی ہیں، لیکن اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی مخالفت میں، جس طرح سے دلائل لائے جاتے ہیں مذہب کے حوالے سے، وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، پڑھا لکھا ہی کہنا چاہیے، جس کے پاس ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اور تو کوئی معیار ہمارے ہاں رہا نہیں اب۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جس طرح کے جملے سوشل میڈیا پر عورت مارچ کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ جس طرح کی گالیوں سے خواتین کو، بچیوں کو نوازا جاتا ہے۔ ارے بھائی، جسم کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ جسم جو بغیر اجازت کے اٹھا لیا جائے اور ریپ کر دیا جائے، اور پھر بھی یہ نہ کہا جائے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا جینے کا حق ہے۔ وہ جسم جس کا زبردستی نکاح کر دیا جائے، زبردستی وہ ہاں بھی نہ کہے، اور اس کی ہاں ہاں کر کے اسے ایک مرد کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ ہے، اب اس کو استعمال کرو، نوچو، اس کو نوچو اور نسلیں پیدا کرو اور بیمار کرو اور اس کے چھیتڑے اڑا دو۔ وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ میرا جسم ہے، اتنا بھی نہ کہے۔ وہ بہن جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، اپنی مرضی سے نہیں آئی، وہ بہن جو آپ کے ماں باپ کی ہم بستری سے پیدا ہوئی، اپنی مرضی سے نہیں آئی، پلی بڑھی اس آنگن میں، کھیلی کودی، آپ کے لیے اس نے روٹی گرم کی، چائے بنائی، کیا کیا نہیں کیا، آپ کے دلہا بننے کے خواب دیکھے، آپ کے اپنے ہاتھوں سے دلہا بنایا، اپنے ہاتھوں سے دلہن آپ کی لے آئی، آپ نے اس کو مار دیا صرف اس جرم میں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مارا نہیں تو زندہ درگور کر دیا۔ نہیں، کیونکہ یہ تمہیں پسند ہے، اس سے تم نہیں کرو گی۔ وہ جو تمہیں بھوکی نظروں سے دیکھ رہا ہے، ہم اس کے آگے تمہیں ڈالیں گے اور تمہاری سے شادی کرائیں گے۔ یہ جرم ہے۔ یہ بچی یہ بھی نہ کہے کہ یہ میرا جسم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ ایک ملک تب تک، ایک ریاست، سیاسی جماعتیں تب تک اپنا مقام نہیں بنا سکتی جب تک اس کا سماج نہیں بنتا، اور جو سماج عورت کے
بچیوں کی لاش پر رکھا ہو، وہ سماج کبھی بھی گرو نہیں کرے گا، وہاں کبھی بھی انسانیت اپنے پیر مضبوط نہیں کر سکے گی۔ یہ آپ پر منحصر ہے، خاص طور پر آپ بھائیوں پر، جو باپ ہیں، جو شوہر ہیں، یہ آپ پر اس کا فیصلہ منحصر ہے کہ آپ قاتل سوسائٹی پیدا کرتے ہیں یا مقتول سوسائٹی پیدا کرتے ہیں یا انسان سوسائٹی پیدا کرتے ہیں۔ ضرور سوچئے کہ آپ اپنے گھروں میں، آج آپ نوجوان ہیں، سوشل میڈیا پر آپ جو جملے لکھتے ہیں، ضرور سوچئے کہیں آنے والے دنوں میں آپ قاتل بیٹے کا راستہ تو نہیں ہموار کر رہے اور آپ قاتل کے باپ نہ کہلائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ خواتین کے بارے میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے چہرے ذہن میں آتے ہیں جب ہم یہاں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ ان کے چہرے نظر آتے ہیں کہ جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں یا جن کے ساتھ ہمارا ہر وقت کا ایک رابطہ رہتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں۔ تو وہاں پہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا کیونکہ تعلق تعلیم سے ہے اور تعلیم کے شعبے کو دیکھتی ہوں تھوڑا بہت اپنی این جی او میں رہ کے، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں، اور میں صرف اس وقت ٹیچرز کی بات کروں گی، کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں اسکولوں میں، جو وہیں کی بچیاں ہیں، جو انہی اسکولوں میں بہت ساری پڑھی لکھی ہیں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ایمبیشس ہیں، انہیں بہت شوق ہے کہ وہ کچھ کریں۔ اور جو شاگرد بچیاں ہیں، وہ ان کا ایک بہت جو جملہ ہے وہ مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ وہ کہتی ہیں میڈم ہم کچھ بننا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک بننے کی جو خواہش ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنے معاشرے کے ہم سود مند کوئی فرد بننا چاہتے ہیں، اس کی جب رکاوٹوں کی وہاں بات ہوتی ہے، خاص طور سے جب کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ رات کو بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہر استانی کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک ایسی ایسی کہانیاں وہ لڑکیاں مجھے بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ جو ہماری ٹیچر تھی اور بڑی اچھی ٹیچر تھی، اس نے کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے میری بھابھی کے بھائی سے، اور آپ جتنی برائیاں دنیا میں سوچ سکتی ہیں وہ سب اس میں ہے۔ وہ گندا سا ہے، وہ کپڑے بھی گندے پہنتا ہے، وہ عجیب جاہل ہے، وہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے سب۔ تو وہ کہنے لگی میری کوئی اس سے جان چھوڑائے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیوی میں تو باہر سے آتی ہوں، اس طرح سے اس کمیونٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں، تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، لیکن تم اپنے ابا سے، اپنے بھائی سے کسی سے بات کرو، اگر وہ بھابھی کا بھائی ہے تو بھائی کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی۔ تو بھائی نے، وہ کہنے لگی میں نے بھائی سے بات کی تھی، تو بھائی نے یہ کہا کہ ایک دفعہ تو تم نے منہ سے نکال دیا، آئندہ کبھی منہ سے نہ نکالنا۔ اور پھر میں ابھی کوئی 12 سال کے بعد اس لڑکی سے ملی اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ناہید آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو وہ مجھے تھوڑی سی خوش مطمئن لگ رہی تھی، اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، اور اس نے پھر مجھے بتایا، کہنے لگی میڈم اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے اگر تمہیں اچھی باتیں نظر آنے لگی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو سمجھوتا کرنے کی، آپ دیکھیں ان نفرتوں کے ساتھ زندگی شروع کرنا اور پھر اس سے سمجھوتا کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ خوشی سے ہی زندگی شروع کریں، کیوں نہ اپنی مرضی سے زندگی شروع کریں، کیوں نہ اپنے ساتھیوں کا چناؤ خود کریں۔ لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے اس معاشرے میں جہاں میں رہتی ہوں، یہ اتنا بڑا کہ آپ کو اس کا وہاں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ رات کو جب ٹیچرز ہماری ٹریننگ پہ ہوتی ہیں تو آپ رات کے 2 بجے اور 3 بجے دیکھیں کوئی صحن میں کھڑی ہوئی فون پہ بات کر رہی ہے، کوئی کہیں، اتنی 2 دنیاؤں میں رہتی ہیں کہ ہاتھ میں ان کے موبائل ہے، ان کے چاہنے والے ادھر ادھر ہیں جو ان کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں بار بار، سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، اور ان کی جو ماحول کی سختیاں ہیں وہ اندر ہیں۔ تو وہ ایک عجیب طرح کے تضادات میں اور عجیب طرح کے اس میں وہ زندہ ہیں۔ تو ان کو جی چاہتا ہے کہ وہ امن سے رہیں، وہ سکون سے رہیں، وہ ایک کام کرنے چلی ہیں تو معاشرہ اس کام کی ان کی حوصلہ افزائی کرے، معاشرہ ان کا ساتھ دے، اور اس معاشرے میں سب سے اہم تو خاندان ہی ہے۔ ہم سب لوگ اپنے اپنے خاندان کے
افراد ہیں اور اہم افراد ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیسیجن میکر ہوں گے، کیونکہ مردوں کی ایک بھاری تعداد یہاں پر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بچیاں کیا چاہتی ہیں، اور جو وہ چاہتی ہیں اگر اس پہ آپ کو کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں، اگر اعتراض ہے تو گفتگو کیجئے، سمجھانے کی کوشش کیجئے اور ان کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر نہیں ہے تو ان کی خوشیوں پہ اپنی انا کو قربان کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سب کے سامنے اس بہت ہی اہم مسئلے پر چند الفاظ کہوں، اور میں جب ایسی محفل میں جاتا ہوں تو مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہیں۔ انہوں نے چھوٹے پن سے انہوں نے مزاحمت کی بات کی، اور وہ ہر اس چیز سے لڑتی تھیں جو انسانوں میں نابرابری کے اظہار ہو۔ تو آج کی اس کانفرنس کا پہلے تو احمد شاہ صاحب کو اور سارے ساتھیوں کو آرٹس کونسل کے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور یہ 3 سال میں بھی شروع سے آپ کے ساتھ شامل رہا ہوں، تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں ہم نے کی ہے۔ اور ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی عورتوں کے مسائل پہ کام کرنے میں تقریباً 40 سال ہو گئے۔ پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں ایک طاقتور عوامی تحریک جو عورتوں اور تمام انسانوں کی برابری کے لیے ہو، اس کی ہم نے داغ بیل ڈال دی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پورے ملک میں جو رجت پسند طاقتیں ہیں وہ سب چیخ رہے ہیں کہ ہم طاقت کے ذریعے عورت مارچ کو بند کر دیں گے، ہم اس کو یوم حجاب بنا دیں۔ کیا کیا بکواس لوگوں نے کی ہے، لیکن 8 مارچ کو ہر جگہ خواتین بڑی تعداد میں نکلی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے ملک کی بنیاد پر اس تحریک کو کنسولیڈیٹ کریں، اور ایک آواز بن کے اگلے 8 مارچ پہ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہر شہر میں ایک ہی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں ساری خواتین کی تنظیمیں اور ان سے جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کے کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنی طاقت کا اظہار صحیح طرح سے نہیں کریں گے، نہ ہماری ریاست ہے جو اصول مانتی ہے یا اپنے آئین کو نہیں مانتی ہے، تو اور نہ ہی یہ جو باقی گروہ ہیں جنہوں نے مذہب کا ٹھیکہ اپنے نام کرا رکھا ہے، وہ اس وقت تک ان کی عقل میں بات نہیں آئے گی جب تک ہم پوری طاقت اکٹھی کر کے جو ہے وہ باہر نہ نکلیں۔ اور بہت ضروری ہے، یہ معاشرہ ایک میرے خیال میں کراس روڈ پہ ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا، مضبوط کر لیا، تو تمام رجت پرستوں کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے۔ اگر وہ نہ کیا تو پھر ہمارا اپنا مستقبل کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے متحد ہو کے، منظم ہو کے ایک آواز سب اٹھائیں، جو سب ہم کہہ رہے ہیں انسانی برابری اور انسانوں کے وہ تمام حقوق جو عورتوں کو ہونے چاہیے۔ ایک شعر بڑا پڑھا جاتا ہے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ایک کائنات ہے ہی عورت کی وجہ سے، تو آپ کیا رنگ بنا رہے ہیں؟ میری ماں نہیں ہوتی تو میں اس دنیا میں کیسے آتا؟ میری بہنیں نہیں ہوتی تو مجھے بچپن میں ان کا پیار نہ ملا ہوتا، میری تعلیم ہی نہیں ہوتی، ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری بہنیں، میری ماں ہوم بیسڈ ورکرز تھیں، اور مجھے بچپن میں مشقت نہیں کرنی پڑی۔ ان کی وجہ سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اور پھر تو بہت بڑا حصہ ہے، آپ دنیا کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں عورتوں کے کنٹریبیوشن کے بغیر، اور اس کو مان لینا صرف اپنی ایمانداری کا اظہار ہوگا، اور نہیں ماننا انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور تشریف لائیے سر۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں تو میری پہچان صادقہ ہیں، اور صادقہ میری بیوی ہیں، ہماری 2 بیٹیاں ہیں، اور میں کہتا ہوں میں 3 عورتیں اور ایک کہانی۔ اور ایک بات جو اس وقت ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ویسے تو ہمیشہ ہی کرائسس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک بہت گہرے بحران میں ہیں،
اور مستقل یہ تشویش رہتی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، اس ملک کا کیا بنے گا، یہ دنیا کیسے بدلے گی، یہ معاشرہ کیسے بدلے گا۔ تو یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے اور بہت سے ملکوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، جیسے جنوبی کوریا، تائیوان، تھائی لینڈ۔ انہوں نے کہا ان کے جو مشکل حالات تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے بچیوں کی تعلیم آپ یہ کر دیں تو اٹ از دا چیپسٹ وے آف اکنامک پروگریس۔ کم ریسورسز کے ساتھ آپ اس کے بہت بڑے ریٹرنز لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں حال یہ ہے، میں یہ کنفیس کرتا ہوں کہ آئی ایم آلویز ٹیلنگ پیپل کہ میں بہت پیسیمسٹ ہوں، اور بلکہ کہتا ہوں کہ میں ایک چیئرفل پیسیمسٹ ہوں۔ اور میری پیسیمزم جو ہے وہ اکثر میں شیئر جب کرتا ہوں تو کئی سال ہوئے ہمارے اخبار کے جو ایڈیٹر نے انہوں نے کہا کہ آپ راگ نہ آلاپیں، کہیں سے ہوپ کی بات کرنی ہے، اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس 14 اگست کے لیے آپ ایک ایسا مضمون لکھیں جس میں ہوپ ہو۔ اچھا، تو میں نے سوچا، اور میں صادقہ کے ساتھ کئی دفعہ ان کے اسکول جو سندھ کے چھوٹے شہروں میں گاؤں میں ہوتی ہیں میں گیا ہوں، میں نے ان بچیوں کو دیکھا ہے کہ جو پرائمری میں پڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے لکھا کہ ہوپ از اے لٹل گرل گوئنگ ٹو اسکول ان اے ولیج، اور وہی ہماری ہوپ ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کیسے بدلے گی، اور جو عورت مارچ ہوتی ہے، خواتین اپنے حقوق کے لیے اٹھتی ہیں، ان کی مخالفت ہوتی ہے، کاروکاری کی جو بات ہو رہی تھی، نور الہدیٰ شاہ نے کتنی خوبصورتی سے، کس قدر جذباتی انداز میں عورتوں کے اس حق کی بات کی کہ بھئی اپنا ساتھی چننا، اپنی زندگی کے فیصلے کرنا، جو ہم لوگ یہاں ہم میں سے کافی ہوں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اسی طرح پالا ہے کہ ان کی زندگی کے فیصلے وہ خود کریں، اور غلط بھی کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دے ول آلویز کین ریٹرن ٹو اس، یہ گھر بھی ان کا ہے، ہم بھی ان کے ہیں، کوئی کسی بھی ان کے عمل کی وجہ سے ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے، قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو خواتین کی ایک تحریک چلی ہے، تو دیکھیں جب معاشرے یا دنیا بدلتی ہے تو ان کے پیچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ not all the armies of the world can stop an idea whose time has come، اور عورتوں کی ایمانسپیشن is an idea whose time has come۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی انہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس جدوجہد میں صعوبتیں بھی ہوں گی، دشواریاں بھی ہوں گی، سیٹ بیکس بھی ہوں گے، لیکن اس آئیڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا، بالکل طے ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے کہ خواتین کی آزادی، امپاورمنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنا وقت لگے گا اس پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ سعودی عربیہ میں دیکھیں کتنے زمانوں سے کیا پابندیاں تھیں، اب کیسے بدل رہی ہیں، ساری دنیا میں بدل رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی بدلیں گی، اور اس تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہم سب کی شرکت ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جدوجہد ہے جس میں ہم سب شامل ہیں، اور مردوں پر زیادہ ذمہ داری ہے اس معاشرے میں جہاں مردوں کے اختیارات زیادہ، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ، اور پھر یہ ہے کہ کیا بھئی خواتین بھئی کتنی، یعنی وہ اگر دیکھیں اب ہم بہت اس ملک میں ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم کی، ہم بات کرتے ہیں انٹالرنس کی، کہ کیسے خواتین کو تعلیم دیں، ان کو پاورفل بنائیں، ان کو آزاد کریں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی نئی دنیا ممکن ہے اس ملک میں تو وہ اسی وقت ہوگی جب خواتین آزاد بھی ہوں گی اور بااختیار بھی ہوں گی۔ شکریہ۔ جس میں خواتین کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو سنی، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا۔ نور الہدیٰ صاحبہ نے جس انداز سے پوری ڈیٹیل میں اور گہرائی میں جا کر، اور پسماندہ علاقوں میں جو
ظلم ہو رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے سلسلے وار، اس پر بھی بڑی روشنی تفصیل سے ڈالی. پھر ایجوکیشن کی بات ہوئی. میں تو ایک بات جانتا ہوں، چونکہ بیسیکلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو چاروں طرف اس کے تعلیم ایک حصار کھینچتی ہے اور اس میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص یا ماحول اگر اس حصار کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں ایسے ممالک جو پسماندہ تھے، ان کے کوئی ریسورسز نہیں تھے. ملیشیا، ہانگ کانگ اور کئی ممالک تھے جن کے اپنے ریسورسز بھی نہیں تھے، مگر انہوں نے جب ترقی کی تو اس ترقی میں 50% والا حساب کتاب نہیں رکھا. انہوں نے صرف مردوں کو مواقع نہیں دیے ان کے ملک کی ترقی میں، انہوں نے ان کے ساتھ خواتین کو بھی وہی مواقع دیے، اور دونوں نے مل کر جب کام کیا اس ملک کی ترقی کے لیے، اور اس میں سب سے بیسک چیز تھی تعلیم. اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ممالک تھے جو ماڈل کنٹریز بنے، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اپنا رول ادا کیا. اور اب آپ دیکھیے چائنا جو اتنی ترقی کر رہا ہے، اس میں آپ کو کہیں بھی مرد ہی مرد نظر نہیں آئیں گے، اور اس میں خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور وہ ان کی ملک کی ترقی میں ساتھ دے رہی ہیں. میں آرٹس کونسل کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کی ایلومنائی ہے یونیکیرین، میں اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ آئندہ کا جو فیوچر ہے ہماری بچیوں کا، وہ بہت برائٹ ہے. صرف حکومت کی کوششوں کی ضرورت ہے، حکومت کو قوانین بنانے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا آپ کو تعداد بتاتا ہوں. اس وقت کراچی یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جو اسٹرینتھ بچیوں کی ہے وہ تقریباً 80% ہے، اور صرف 15% لڑکے ہیں اس میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ آئندہ کا جو فیوچر ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ، سب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سہارا دیں، یونیورسٹیز کو موقع دیں، اور ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. ابھی ایک لسٹ بنائی گئی کراچی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تقرری کے سلسلے میں، تو 10 سینئر موسٹ پروفیسرز کے نام لکھے گئے، تو اس میں سے 8 خواتین تھیں اور 2 مرد تھے اس میں. یہ خواتین کی ترقی کے لیے پازیٹیو سائیڈ ہے، جس کو عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اگر سہارا مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا، ملک کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تھوڑی سے قوانین بنانے کی ضرورت ہے. قوانین کے بننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. یہ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اس میں اگر قوانین اس انداز کے بنائے جائیں کہ جب کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے کسی بچی کے ساتھ، تو جو کچھ لکھا جاتا ہے اس میں جان بوجھ کر ایسی شقوں کی طرفداری کی جاتی ہے کہ جس میں ظلم کرنے والے کو بچنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ہمیں اس بات پر بھی زور دینا ہے کہ جب بھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا جو بھی محاسبہ ہے وہ قانون کرے، اور قانون کے رکھوالوں کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کھول کر ان کا ساتھ دیں تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ پڑے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کو اور آرٹس کونسل والوں کو سب کو مبارکباد دوں کہ چلے تیسری خواتین، عالمی خواتین تو شروع کیا دن، اس لیے کہ
मैं भी 10 साल यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में गवर्निंग बॉडी में रही हूँ। वही इदारे तरक्की करते हैं जो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और नई नई चीज़ें करते हैं और उन पे अमल करते हैं। बहुत अच्छे फंक्शंस, बहुत अच्छी चीज़ें होती रहीं, लेकिन जिस तरह अभी हो रही हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद कहूँगी। 25 फरवरी से लेके आज के दिन तक मैं रोज़ाना ख़वातीन की बात के दिन पे बात करती हूँ, और जो नूर ने कहा या सब लोगों ने बात की, उसी का एक ही जो मेरे जहन में चीज़ या बात आती है जो मैं 8 दिन से कह रही हूँ, और कभी जब ऑन एयर भी जाती हूँ तो मुझे लगता है वो सेम बात करती हूँ, लेकिन वही बात है, वो है माइंड सेट चेंज करने का। कि जब तक आप जहनों में अपनी तब्दीली नहीं लाएंगे, ये सब चीज़ें जो नूर ने कहीं, अनीस ने कहीं, दूसरे साथ का या जो लोगों ने भी कहीं, वो कभी मुमकिन नहीं होगा। हम अपने कॉम्प्लेक्सेस में पता नहीं क्यों इतना रहते हैं कि ये नहीं कर पाते, लेकिन आप ये देखें, ये मुआशरा, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि औरत माशी तौर पे मजबूत नहीं होती। उसमें न सिर्फ़ अपने घर की, लेकिन हमारे कौम, मुल्क और सब की इज़्ज़त है। और ये जो लोग हैं जो सोचते हैं कि इनको आगे ले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, घर जो है तबाह हो जाएगा, डिग्रियां बेचारी बच्चियां ले लेती हैं जो 70% डॉक्टर्स की या इसकी, उसके बाद 20-25% लड़कियां काम करती हैं, सिर्फ इस वजह से कि शायद घर बिखर जाएगा या बच्चे जो हैं वो नहीं संभल पाएंगे, तरबियत सही नहीं होगी। तो उसकी मिसालें ये सारी ख़वातीन बैठी। उसकी मिसाल मैं एक ख़ुद भी हूँ, जो कि सिंगल मदर, मैंने 3 बच्चों को पाला, जो बहुत आला अपनी कंपनीज चला रही हैं और अपने बीवियों के नाम से भी पहचाने जाते हैं। दुरैद कहता है, मुझे फ़ख्र होता है जब मैं विकिपीडिया पे जाता हूँ तो मेरा शुरू होता है कि दुरैद कुरैशी, हस्बैंड मोमना सन ऑफ सुल्ताना सिद्दीकी। तो ये बात इसी तरह मेरी और भी जो बहू हैं उनके नाम से भी कोई कहता है मलका कमियाँ जुनैद, मूमल कमियाँ शुनैद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये तरबियत की बात है। हम अपने जहनों की तरबियत करेंगे तो इस तरह की बातें होंगी, और जो जहनी सोच की आज़ादी औरत को मिलेगी वो इसी सोच से मिलेगी। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी यहाँ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जब भी कोई इस बात को सुने तो प्लीज़ इस बात पे यकीन कर लें कि जब आप अपनी बच्ची को उस लड़के की तरह ही तरबियत देंगे, तालीम देंगे, तालीम के सिवा कुछ नहीं होगा, तो ही ये मुआशरा बढ़ेगा। और एक और बात मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इन्हीं दोनों जब पता चला, जिसमें ये कहा गया कि असेंबली में वो बिल पास नहीं हो रहा है, फेडरल असेंबली में, जहाँ पे के डोमेस्टिक वायलेंस पे और चाइल्ड अब्यूज़ पे, चाइल्ड मैरिज पे। तो जब ये ज़हनियत है हमारे लोगों की, जो हमारे ही वोट से लेके असेंबली में आते हैं और चंद औरतों को रख के एहसान करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता ही जाए, और फिर अगर ये कानून यानी कर भी दिया जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैंने तो अपने टाइम पे ये किया है कि अपने हम टेलीविज़न में 33% लड़कियां रखी, और अब मैं टेक्निकल ट्रेनिंग भी जो है ख़वातीन की कर रही हूँ ताकि कैमरा पर्सन भी हमारी लड़कियाँ हों, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जिस इदारे में काम करते हैं उसमें अगर ख़वातीन को ज़्यादा लाएंगे, माहौल बेहतर होगा, लोग अच्छा माहौल होगा तो अच्छा काम भी होगा। तो ये हमें करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों।
बस मैं यही कहूँगी कि अगर अपनी बच्चियों को तालीम दी तो हो सकता है कि सुल्ताना एक आपके घर में हो, ये ख़वातीन में से कोई आपके घर में निकल आए, या जनरल निगार जैसी कोई औरत आ जाए, आयशा मलिक कोई हो, और बहुत सी ख़वातीन। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने एक मर्द को यहाँ बिठाया हुआ है, इसलिए कि हम भी जब अवार्ड देते हैं वुमेन लीडर्स अवार्ड तो उसमें एक मर्द को ज़रूर देते हैं कि उतने औरतों में एक मर्द भी काम करता है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा। और अब हमारी आज की जो इनॉग्रल सेरेमनी है उसकी जो की नोट स्पीकर हैं, जिनकी सहाफ़ती ख़िदमात के ये पूरी दुनिया मोतरफ़ है और तवील अरसा आपने जो है वो कलम की खिदमत की है, ख़वातीन के हवाले से आपकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। मोहतरमा ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा हमारे आज की जो कलीदी मकाला पेश करेंगी, वो वहीं अपनी नशिस्त पर ही बैठे बैठे ख़िताब कर सकती हैं। माइक वहाँ पर ऑन हो गया है। हाँ, मैं जैसे बोलूँ, प्लीज़। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, भाइयों बहनों, सबको आपको मेरा आदाब। और सबसे पहले तो अहमद शाह साहब की तो मैं कहूँगी इस बात की कि उनकी खिदमत अब ये ख़वातीन के भी सिलसिला जो पिछले शायद 3 साल से हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस और ये मीटिंग, उससे पहले उन्होंने सबसे पहले तो उर्दू कॉन्फ्रेंस की, फिर तालीम के हवाले से भी किया था, फिर कोविड की वजह से सर काफ़ी आपके प्रोग्राम्स वो हो गए। लेकिन अहमद शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप जो इस तरह के बहुत से कॉजेज़ हैं, जो पब्लिक कॉजेज़ जो लोगों के लिए हैं, उनको लेते हैं, जगह भी मुहैया करते हैं और जैसे इंतज़ामात वगैरह भी होते हैं। तो मैं इसकी तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब यहाँ पे एक तो हमारी स्टेज पे ही जो ख़वातीन हैं, मैं उनके सामने तो क्या बोलूँ, ये सब मेरी उस्ताद रह चुकी हैं, क्योंकि इनसे जितना मैंने सीखा है, ठीक है मैं भी इस तहरीक में शामिल थी, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बैक बेंचर थी, मैं इन लोग से ही सीखती थी और सहारा ज़रूर देती थी और अपने कलम के ज़रिए से जो भी कर सकती थी, चूँकि वो भी अखबार नवीस थी, तो वो मैंने किया। और जितने हजरात हैं यहाँ, उन सब का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी हमेशा यही एक ये रहा है कि औरत बग़ैर मर्दों के साथ, यानी दोनों में ताउन ना हो तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। और ये मैंने ख़ुद अपनी पूरे जो पेशा वराना ज़िंदगी में देखा है कि ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इस वक्त जो मैं औरत मार्च के सिलसिले से शुरू करती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे ख़्याल में जो एक वो अमल, जो एक प्रोसेस है ख़वातीन की तहरीक का, वो अब उसके ये शक्ल सामने आई है और मैं उसकी मुबारकबाद देती हूँ जो इसमें जिन्होंने सब शुरू किया और जो अब हिस्सा लेती हैं, और नंबर भी बढ़ते जाते हैं। शुरू में तो 1-2 साल मैं ख़ुद भी गई थी कि क्या हो रहा है ज़रा सा मालूम करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इसकी ज़रूरत थी इस तरह की, क्योंकि देखिए इतना इंतहा पसंदी आ गई है हम लोग के मुल्क में। अब जो भी वजह है मैं उसमें तो नहीं जाती, लेकिन उसकी वजह से ज़रूरत थी कि ऐसे लोग खड़े हों, और ये तो ख़वातीन ही है जिनकी हिम्मत होती है कि खड़े होके उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, क्योंकि एक तरह से ये इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ है और मैं इसकी दाद देती हूँ। और आप लोग सबको मुबारक हो, क्योंकि ऐसे वक्तों में ज़रूरत होती है। जैसे मुझे जब वैप शुरू हुआ था, याद आया कि उस वक्त भी आपको ख्याल होगा कि हुदूद ऑर्डिनेंस और ये सब नाफिज किया गया था, और उस वक्त अगर वैफ अपनी आवाज़ जिस तरह, वो इस तरह तो नहीं उठा सके जैसे औरत मार्च में, लेकिन फिर भी वो बहुत ऊंची आवाज़ थी, बुलंद आवाज़ थी, और बहुत सी ख़वातीन जो इस वक्त स्टेज पे बैठी हैं वो सब उसमें शामिल थी। और उसकी वजह से कम ये पैगाम तो मिल गया जो लोग थे कि ख़वातीन को आप इस तरह जैसे भी कुचल के रौंद के नहीं छोड़ सकते। तो ये तो बहुत ही, यानी इससे कहें कि इससे उम्मीद की
ہم لوگ کے دل میں امید آتی ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں اور اکثر مایوسی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مستقل یہ ایک عمل جو ہے خواتین کی، یعنی کہ ان کو ان کے حقوق ملے، ان کو مساوات ملے، یہ تو بالکل جب پاکستان کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ شروع میں اس کی شکل کچھ اور تھی، اس طرح نہ رہی ہو، اور بلکہ اس وقت تو جو مجھے خیال پڑتا ہے کہ اس کو حق کی بھی بات نہیں، یعنی اس سے منسلک نہیں کیا جاتا، نہیں جیسے تعلیم اچھی چیز ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اور بہت ساری چیزوں میں یہ نہیں تھا کہ عورت کا حق ہے۔ یہ کانسیپٹ ذرا بعد میں آیا، پھر وہی جیسے ہیومن رائٹ، ویمنز رائٹ تھا ہیومن رائٹ، تو اس سے پھر اور یعنی آگے بڑھ سکے اور ترقی ہوئی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ مستقل ہوتی رہی ہے۔ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ خواتین آگے بڑھتی رہی ہیں، کبھی ذرا جو اس کی رفتار ہے وہ کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے یوں ہی کچھ جیسے اعداد و شمار دیکھے تو اس سے ہی پتہ چلا کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد کچھ سال بعد، یا شاید 51 کے سینسس میں ہے کہ جو خواتین کی شرح خواندگی جو تھی، لٹریسی ریٹ جو کہیں، صرف 14% تھا اس زمانے میں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 48 ہے، تو 48، یعنی تو اس پر یہ تو ہے کہ اتنا یعنی دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا، حالانکہ اور بہتر ہونا چاہیے، لیکن ترقی آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہوئی جو ہم لوگ کے زمانے میں، وہ یہ کہ عورتوں کے لیے بہت سارے دروازے کھلے، ورنہ پہلے یہ تھا کہ ٹھیک ہے تعلیم دے دو، کیا تو ٹیچر بن جائیں یا وہ ڈاکٹر بن جائیں، کیونکہ اسی کے لیے تھا کہ بھئی یہ حالانکہ دونوں بہت اچھے پیشے ہیں، لیکن اور کسی چیز میں نہیں، یعنی ان کو نہ انکریج کیا جاتا تھا، بلکہ بہت سارے جیسے انجینئرنگ کالج میں تو داخلہ ہی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں اب تو سب دروازے کھل گئے ہیں، اب تو آپ ہوائی جہاز بھی چلاتی ہیں عورتیں، اور بھی کیا کیا سب جو ہے، جو کرنا چاہے اگر کوالیفائڈ ہے کر سکے تو کر سکتا ہے۔ تو اس سب کے بعد اور جو یعنی ہم لوگ کی خواتین نے حاصل کیا ہے، اس سے تو ہم لوگ کو بہت خوش ہونا چاہیے، اور ہیں بھی۔ لیکن جو میں ایک اور بات جو آپ کو بتانا چاہوں گی، جو کہ ذرا سا لوگ اس کی طرف توجہ اتنا نہیں دیتے، کہ اب یہ جو ورلڈ ڈیولپمنٹ فورم جو ڈیووس میں ہوتا ہے، جسے رچ مینس کلب کہتے ہیں ہر سال، پچھلے سال کی جو اس کی رپورٹ تھی، ان لوگ جینڈر رینکنگ کرتے ہیں، تو اس میں کہ کون سا ملک اپنی خواتین کے ساتھ یعنی کیا وہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے، کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے 156 ممالک کی تھی، اور ان کے اپنے میجرز ہوتے ہیں جس سے وہ نکالتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کس نمبر پہ تھا، 153، یعنی 3 ملک اور تھے جو ہم لوگ سے بھی نیچے تھے، ورنہ اتنی سب جو یعنی ترقی یہاں ہوئی ہے۔ تو پھر سوال تو یہی آنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں سب نظر آ رہی، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ، اور کچھ کا تو یہاں اشارہ بھی کیا بہت سے لوگوں نے اپنی تقریر میں، جو کہ یعنی میں ایک طرح سے اسی کو سمیٹ رہی ہوں کہ میرے خیال میں تو 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ ہمارا جو ملک ہے نا، اب وہ طبقاتی نظام کا شکار بن گیا ہے، اور آپ کے 2 طبقے تو یہ ہیں، ایک تو آپ جس سے ہم لوگ کہتے ہیں پریویلیجڈ اور انڈر پریویلیج، لیکن یہ دونوں برابر بھی نہیں ہیں۔ جو کاظم سعید نے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے 2 پاکستان، اور انہوں نے معیشت کو اسی طرح اینالائز کیا ہے۔ میں نے کاظم سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کتنے ہیں جو انڈر پریویلیج، یا پہلے ان کو کہتے تھے لیونگ بلو دا پاورٹی لائن، کہ غربت کے شکار ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن سب بات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ تو پہنچے کہ جو ہم لوگ کی میجورٹی ہے اس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں۔ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی UN ڈیولپمنٹ رپورٹ کیوں ہم لوگ کو اتنا نیچا دکھاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو بھی ترقی ہوتی ہے
تو آپ جب ملک کی ترقی کا جو بھی حساب لیا جاتا ہے تو اس میں تو جو آبادی ہے سب کا لیا جاتا ہے. اب اگر آدھی آبادی چاہے مرد عورت جو بھی ہوں وہ اتنے پسماندہ ہوں تو پھر ظاہر ہے پوری جو کیلکولیشن ہے وہ تو پورے ملک کا لیا جاتا ہے. تو اس کا اب تک کوئی اتنا خیال نہیں رکھتا کیونکہ ابھی اور دوسرا تعلیم ہے اور یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ تعلیم میں بھی ابھی بہت باتیں ہوئی ہیں تعلیم کی. زیادہ شور اٹھانے سے جیسے عورت مارچ کا شور اٹھاؤ تو پھر لوگوں میں شور سے شعور بھی آتا ہے, لیکن شعور تو اس طرح تعلیم کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو ہو رہا ہے کہ اب وہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے. اب یہ دکھایا جا رہا ہے ہاں اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جبکہ کچھ نہیں ہو رہا. میں ابھی بھی کہوں گی کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ بہت ساری رپورٹس دیکھیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے. اور جہاں تک خواتین کا ہے ان کا تو اور بھی زیادہ بہت ہی برا حال ہے. وہ ایسے طبقے میں آپ دیکھیے جو صادقہ نے بیان کیا وہ تو بلکہ میں کہتی ہوں چلو اچھا ہے وہ عورتیں کچھ پڑھ لیا ٹیچر بن گئیں. ابھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادتی ہے, لیکن بہت سی عورتیں تو ایسی ہیں کہ نہ ان کو تعلیم ملی اور وہ تو جیسے کہ اس رپورٹ کے ایک UN ویمن کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سروے کیا تھا کہ 44% عورتوں نے سے پتہ چلا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہاں مرد کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی بہن جس کو بھی اس کی پٹائی کرے. تو اگر جب ان خواتین میں ہی وہ آگہی نہیں ہے کہ ان کے حق کیا ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ خاموشی سے سب چیز برداشت کیے جاتی ہیں, تو ہم لوگ کو ضرورت ہے کہ ان کی طرف اب توجہ دیں. اب اس کے لیے ترکیبیں نکالنی ہوں گی کیونکہ ابھی تو خیر جو پریویلیج کلاس ہے جو کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو عورت کچھ بھی پڑھ لے وہ اس کو تو تعلیم کی تو ایک وہ مل جاتی ہے نا, تعلیم سے اس کو خود مختاری بھی آتی ہے, اس کو اختیار آ جاتا ہے, امپاورمنٹ جسے کہیں وہ تو مل جاتا ہے. اب آگے وہ کچھ نہ کچھ کر لے, لیکن جس کے پاس تعلیم ہی نہ ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر پاتی. اس کو تو یہ سب باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی, بلکہ ان کا تو خیال ہے کہ یہ ہم سے اس سے کیا مطلب و واسطہ, یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے وہ کریں, ہمیں تو اپنا. ان کو میں نے اکثر سے پوچھا جیسے عورت مارچ کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے, اچھا یہ کیا چیز ہے. تو آپ دیکھیں جب اس طرح بہت سی خواتین ہیں اور وہاں پہ جو مرد حالانکہ ان کے بھی بہت ساری میں ضرور کہوں گی کہ وہ بھی اس طرح ان کو حقوق نہیں ملے, لیکن وہ بیچاری عورت تو جسے ہم لوگ ڈبلی اوپریسڈ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کے بھی ان کے اوپر جو بھی وائلنس ہوتا ہے وہ برداشت کرتی ہیں, اور پھر جو اور معاشرے میں جو بہت ساری چیزیں جس کا ذکر ہوا ہے وہ بھی برداشت کرتی ہیں. تو اس میں آپ وہ تو آگے بڑھنے کی تو ان کو کوئی امید نہیں بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے جائیں. اور اب تعجب یہ ہوتا ہے کہ اب بھی ایسی عورتیں ہیں کیونکہ اگر آپ ذرا جا کے دیکھیں آپ کو ملیں گی بہت ساری دیہات وغیرہ میں تو کوئی پہنچی نہیں ہے کرن جسے کہیں. تو ہم لوگ کا اب فرض ہے کہ اس طرف بھی نظر ڈالیں اور اس یعنی یہ جو مسئلہ ہے ان کو بھی کسی طرح شامل کریں. ان کو اب وہ کس طرح ہو اس کی ترکیبیں نکالنی پڑیں گی کس طرح, جیسے کیونکہ ہم لوگ کے یہاں ڈیولپمنٹ کا ہی کوئی صحیح اس طرح سے ابھی تک کچھ سامنے ہی نہیں آیا کہ کیسے ڈیولپمنٹ کیسے ہو. تعلیم کا بھی ابھی پتہ ہی نہیں کہ آپ تعلیم کیسے دینا چاہتے ہیں, کس طرح کے بچوں تک جائے, اس کا کچھ اثر. کانفرنس جو آرٹس کونسل میں منعقد ہو رہی ہے اس کے پہلے سیشن سے میں آپ اور ہم سب موجود ہیں, اور اس سٹیج پہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اس کو سلوٹ کیا جانا چاہیے. میں شکر گزار ہوں ان خواتین کی بھی جو سٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں فرداً ان کا نام آپ سب کو معلوم ہے, آپ سب کا تعارف ہو چکا ہے ان سے, ان سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتی, آپ سب جانتے ہیں. میں ان لوگوں کا بھی ان حضرات کے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو کہ اس خواتین کانفرنس میں شریک ہوئے. جہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ عورتیں
ملک کی آبادی کا آدھا حصہ ہیں. ہمارے ملک میں تو بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی کا حصہ ہے، 52% ہیں عورتیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کی ہم بات کریں، اس لیے کہ ہمارا مذہب جو حق دیتا ہے عورت کو، جو عورت کو مقام دیتا ہے، اس کو ہم اگر اس کو پہچانیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اس طرح سے قانوناً بھی اور اپنے مجالس میں بھی اور اپنے نظریات میں بھی، اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی محروم رہ جائے. بات یہی ہے کہ ہم کہتے تو سب کچھ ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہی ماں جو آپ کو پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے 9 مہینے تکلیف اٹھاتی ہے، اس درد ذہ سے گزر کے آپ کو پیدا کرتی ہے، وہ ماں بھی ان کے لیے وہ مقام نہیں رکھتی. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس بہن کو بھی وہ کاری کر دیتے ہیں اگر ان کو ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے، اور وہ مقام جو ہے اس مقام کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مقام کو پہچانیں جو اللہ نے دیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے بحیثیت مسلمان کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے لوگ، ہر ایک کو اس کی ماں سے کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ ماں کی وہ اہمیت ہے، جو مقام ہے. عورت جس میں اتنی ریزیلینس ہوتی ہے، اتنا صبر ہے، اتنا برداشت ہے، وہی اولاد پیدا کر سکتی ہے، وہی اس تکلیف سے گزرتی ہے اور اس کے بعد اس بچے کو اپنی اس تکلیف کے باوجود اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے پروان چڑھاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو پہچانیں اور ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے مذہبی ان کو بھی پہچانیں اور اپنے نظریات کو چینج کریں. جو ابھی بات کی میری کچھ بہنوں نے کہ ضرورت ہمارے نظریات کو چینج کرنے کی ہے، ہمارے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم قومیں دنیا کی وہی ترقی کر سکتی ہیں جو برابری کی بنیاد پر عورتیں اور مرد برابر ملک کی معاشی ترقی میں حصہ لیں. تو بات یہی مقصد اس کانفرنس کا ہے اور اس میں آپ سب تشریف لائے ہیں، اس لیے میں یقین کرتی ہوں کہ آپ سب بھی یہی خیالات یہی آراء رکھتے ہیں. میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں. ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی جو ہماری محترم خواتین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، میں ان سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ اگلے سال پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ان سب اسٹیریوٹائپس اور ٹیبوز کو توڑنا، ان چیزوں کو فیس کرنا. میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھ سے پہلے میری امی سب کچھ برداشت کرتی ہے، کیونکہ سب پوائنٹ آؤٹ انہیں ہی کرتے ہیں کہ مطلب آپ کی بیٹیاں کیوں اس طرح سے آزاد ہیں یا کیوں سوشل میڈیا میں اس طرح سے چھوٹ دی ہوئی ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کو، یہی کہا جاتا ہوگا. بہت چھوٹ دی جاتی ہے اور کیریکٹر ایسیسینیشن تو کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن میں 3 چیزیں یہاں پہ یہ کہوں گی. ہم بہت سے بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں، ہم بہت سے لیجسلیشن بناتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. تو ہمیں سب سے پہلے لڑکیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرنا ہوگا. میں اپنے ایریا میں جس طرح سے میں ریسرچ کر کے سروے کر کے، یا میں اپنے ایریا جو کہ ایک انڈر پریویلیج ایریا ہے وہاں پہ دیکھتی ہوں تو سب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں لڑکیوں کے میری سسٹر جو لڑکیوں کے لیے کام کر رہی ہے تعلیم کے لیے، لیکن میٹرک کے بعد سیکنڈ ایئر کے بعد وہ آگے نہیں پہنچ پاتی. ایک ریزن ہے، وہ یہ ریزن ہے پورے ایریا میں بہت سے گورنمنٹ میں اسکول ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بزنس کی حد تک، اور زیادہ تر لوگ ہیں جو ڈومیسٹک ورکرز اور ڈیلی ویجرز کے ہی بچے ہیں. وہ پڑھنا چاہتے بھی ہیں، وہ میٹرک تک اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے. جب وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یا تو وہ، کیونکہ میٹرک میں ہمارے پاس ایسا ہے، ایک تو ایکسٹرا کریکولم کہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے عورتوں کی صحت کو، تو آپ لوگوں کا کیا کاوش ہے؟ دیکھیں، میں پہلے تو عورتوں کی صحت کی جو مشکلات ہیں ان پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ایکسیسیبلٹی یعنی موقع دینا عورتوں کو کہ وہ صحت کے جو یونٹس ہیں ان تک پہنچیں، فیسلٹیز تک پہنچیں، وہ ایک بڑی مشکل ہے. جو عورتیں ہیں وہ گھروں میں قید ہو کے رہتی ہیں اور اس وجہ سے ان کی
विलेज से गांव से एक्सेसिबिलिटी टू अ हेल्थ सेंटर, बल्कि मैं तो अर्बन एरियाज़ की भी बात करूँगी, वहाँ भी हमारे पेरी अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ तक पहुँचना उनके लिए एक मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो हेल्थ के इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ अ वुमन, राइट्स टू हेल्थ एंड राइट टू द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एबल टू कहना कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी हो मुझे, और मुझे ये भी हो कि मैं किस तरह अपने आप को सेहतमंद बना सकती हूँ। तो नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो नॉलेज की जो है एक्सेस टू नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो एक तो एक्सेस है मोबिलिटी का, दूसरी एक्सेस है टू द नॉलेज ऑफ व्हाट हर नीड्स आर। तो वो नीड्स की जो नॉलेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ वुमन। एंड देन ऑब्वियसली शी शुड अंडरस्टैंड हर राइट्स, व्हाट आर हर राइट्स टू so that she can take decisions which are informed decisions about her health. And informed decisions में आता है the responsibility of taking care of herself. तो इस वजह से हमने एक reproductive health rights bill बनाया, and इस reproductive health rights bill में हमने self care रखा है women के लिए, और उसमें also हमने knowledge जो है for health एंड हाइजीन, जो हेल्थ और हाइजीन का नॉलेज है उसमें थ्रू टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन उसकी एक्सेसिबिलिटी रखी है। द मेजर प्रॉब्लम अगेन, एक और मेजर जो मुश्किल है औरतों को फेस होती है कि वी डू नॉट रिकग्नाइज साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज एज बीइंग हेल्थ रिलेटेड। हम उसे सोचते हैं कि ये जो है आई मीन शी इज़ ट्राइंग टू एक्ट अप और शी इज़ ट्राइंग टू यू नो, वो अपने आप को जो है आपकी अपनी जो है मनवाना चाह रही है अपने आप को, शी वांट्स टू गेन दिस कम्युनिटी में अपने आप को जो है शिकार देख रही है, शी इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ एज अ विक्टिम। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वुमेन आर विक्टिम्स, वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एक्सेस हेल्थ। तो हमने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स बिल डाला है उसमें one of the major issues that we have put in is that she should have access to contraception and she should be able to make that decision कि मुझे क्या contraception चाहिए और मैं किस तरह से उसको avail करूँगी। हमारा प्रॉब्लम यही है कि every decision is made by in the household is made by the male person. अगर husband इतना dominant नहीं होता है तो mother-in-law comes in and she is the decision maker in the household. तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारी इश्यूज मिलके ऑब्वियसली दे इम्पैक्ट द साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमेन। नॉट ओनली हैज शी गॉट सो मेनी, एक तो केयर गिवर है फॉर हर चिल्ड्रन, द हाउस होल्ड एक्सेट्रा, दूसरा ये है कि द बर्डन ऑफ केयर अलॉन्ग विथ हर ओन सेल्फ इस्टीम विच इज़ बीइंग हर्ट, और सेल्फ इस्टीम हर्ट होना बहुत जो है इट्स अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम कि वुमेन की सेल्फ इस्टीम इज़ नॉट देयर बिकॉज दे आर नॉट एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस, और दूसरा एम्पावरमेंट होती है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विच इज़ नॉट देयर फॉर देम। तो हमें जो है अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में साइकियाट्रिक असिस्टेंस इज़ वेरी लो डाउन इन आवर प्रायोरिटी। सो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट फॉर इंस्टेंस वर नेवर विद इन द सिस्टम ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल्स या यूनिट्स, हमारे हेल्थ यूनिट्स उसमें psychologists are not even included as a service giver. तो हम ये कोशिश करें कि हम साइकोलॉजिस्ट को इंक्लूड करें और साइकियाट्रिक केयर करें। दूसरा कम्युनिटी साइकियाट्रिक जो है असिस्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एज आई सेड बिफोर एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज वुमेन टू हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ लिमिटेड। तो टेली हेल्थ के ज़रिए आजकल सबके पास फ़ोन्स आ गए हैं मैसेजिंग करके, और इस तरीके से यू नो विद एंड द अदर थिंग इज़ दैट वी आर नाउ मेकिंग ब्रिंगिंग द हेल्थ डाउन टू द विलेज लेवल और टू द पेरी अर्बन क्लस्टर्स। तो उसमें हमने एक प्लान बनाया जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम उसकी जो है फाइनेंसिंग करा रहे हैं, जिसमें 1000 डेज़ का एक पैकेज है। ऑब्स्टेट्रिक केयर इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल एट द GD और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी लेवल, उसके साथ फैमिली प्लानिंग है, न्यूट्रिशन है, एडोलेसेंट हेल्थ है, एडोलेसेंट गर्ल्स की हेल्थ है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द फ्यूचर मदर्स।
تو یہ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں. اینڈ فیملی پلاننگ از اے میجر کمپوننٹ آف دیٹ بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ obviously with our population explosion we need to have we have to curtail the morbidity and mortality of women, and maternal morbidity and mortality is a big issue. In Pakistan, I think Sri Lanka mein numbers bahut kam ho gaye because of the knowledge that women have, education and knowledge that women have about health. So what we need to do is obviously we as a society, hamare yahan girls' knowledge or girls' education is limited, and this has to be hame بچیوں کو اسپیشلی پڑھانے کی ضرورت ہے. obviously this delays the marriage age 18 years. تھینک یو ڈاکٹر عزرا, آپ نے بڑی اچھی طرح سے پورا سسٹم بتایا ہے, مگر اس کو اور تفصیل سے جائیں کہ اس کے باوجود سر پہ پٹی تھی اور سی ٹی اسکین سے آ رہی تھی. میں نے کہا کہنی السلام علیکم ڈاکٹر بینا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی ہے میرے میاں نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا. میں ایک دم ایسے ہو گئی. تو کہتی ہے وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, میری نند نے ان کو ورغلا دیا, اور 2-3 دفعہ اس نے کہا وہ بہت اچھے ہیں. اب دیٹ از آر ویمنز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیم سیلس کہ مطلب اتنا دل دکھتا ہے. اب وین آئی ورکڈ ان انگلینڈ اف یو نیڈیڈ کنسینٹ فار لائک سے ٹیوبر لائگیشن, آپ مریض جو خاتون پریگننٹ عورتوں کو تو مریض بھی نہیں کہتے, وہ خود کنسینٹ دیتی تھی. اب یہاں جو ہے وہ میاں کا کنسینٹ چاہیے کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور میں ایک اور کہانی سناؤں گی. ایک صاحبہ تھی ریشما, ان کی شادی ہوئی, وہ سیکنڈ وائف تھیں. ان کے میاں نے جہاں کہیں بھی پنجاب میں ان کا دوسرا سیزر ہوا تو کہا میری پہلی بیوی سے 6 بچے ہیں, آپ بچے بند کر دیں. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بند کر دیے. اب ان کی ریشما کی ہو گئی ڈیورس, اور شی واز ان اویئر کہ ان کے ٹیوبس ٹائڈ ہیں. اور ان کی دوسری شادی ہوئی, اور جب بچے نہیں ہوئے تو اس نے بھی ان کو چھوڑ دیا. تو ہماری عورتوں کا سب سے پہلے بہائنڈ ایوری سکسیزفل وومن از دا وومن ہر سیلف. تو میں جو ایٹیٹیوڈ دیکھتی ہوں, میری یہ نظریہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی عورتیں نا وہ ایک مڈل کی ریس بن گئی ہیں, بیکاز سب کانٹیننٹ میں وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ پلی بڑھی ہیں کہ اب آپ کی ڈولی گئی ہے, اب ارتی اٹھے. جتنا ہم وائلنس دیکھتے ہیں نا, تو وہ جو ہے وہ اب ان سے بولے اب آپ کو یہ تیسرا سیزر ہے, آپ نے بچے بند کرانے, ان سے پوچھئے. ارے بھائی ان سے کیوں پوچھے, جسم تمہارا ہے. نہیں, ان سے پوچھئے جیسے یہ کہیں گے. سو دس از آر ویمنز اون ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیم سیلز. اینڈ پہلے تو ہمیں یہ ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح کرنا ہے. سعودی عرب میں اسلام نے اتنی عورتوں کو رائٹ دیے, بٹ ہم نے سب کانٹیننٹ میں لیونگ ود دا لوکل دس تھنگ, ہماری عورتوں کے کچھ کانسیپٹس یہ ہیں کہ یو شوڈ اسٹینڈ فار یور رائٹ. آج ایک پیشنٹ صبح اتنی کمپلین کر رہی تھی اپنے میاں کی, تو میں نے کہا چھوڑ دو. تو وہ اتنی شوق ہو گئی. میں نے کہا تمہیں اسلام نے اجازت دیا, اگر اتنا ہی برا ہے اور اتنا ہی وہ ہے تو وہ نو 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 پٹتی رہوں گی, سب کرتی رہوں گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. بیکاز اٹ از ٹیکن ایز سچ اے اٹ از ناٹ ٹیکن ایز اے نیگیٹو تھنگ. اللہ کی سب سے اٹ از اے ناپسندیدہ تھنگ, بٹ اٹس اے حلال تھنگ کہ ٹیکنگ ابیوز از آلسو دس تھنگ. سو وی آر ان بٹوین. اب سعودی عرب میں اگر کسی کوئی عورت بیل آؤٹ کرتی ہے, وہ بچے میاں کو دیتی ہے اور کہتی ہے جاؤ نانف کا تمہارا, اینڈ شی مووز آن ان لائف, بلکہ بچے میک اے موو آن ان لائف. لیکن پاکستانی عورتیں کم واٹ میں وہ ایک ڈفرینٹ ہی ہم کوئی چیز بن گئے ہیں. اچھا, ہر اسپیکٹ ہم نے ٹچ کیا, ہم نے مینوپوزل عورت کی نہیں ٹچ کیا, کیونکہ دیٹ از مائی پیشن. آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان مینوپوز سوسائٹی اینڈ آئی ریپرزینٹ پاکستان ان دا انٹرنیشنل مینوپوز سوسائٹی. بیکاز آف انکریز لائف ایکسپیکٹنسی, women spend a lot of time post menopause, اور اس میں جو چینجز ہوتے ہیں وہ نہ وہ خود سمجھتی ہیں نہ آس پاس, ایکسیپٹ اے ویری مائنیوٹ مائنورٹی جو ان کو. اینڈ میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوا جب میں انگلینڈ میں کام کری تھی. میرے اس وقت 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں پاکستان چھوڑ گئی تھی, تو میں بہت فریکوینٹلی واپس آتی تھی. آئی واز ایٹ کنگس. تو ایک ٹرپ میں ایک ہماری فیملی کی خاتون فریکچر نیک فیمر کے ساتھ تھی, تو ان کی بہن ڈاکٹر تھی. میں نے کہا اپنے ان کو HRT یا کچھ بون ڈینسٹی یا کوئی ٹریٹمنٹ کے بارے نہیں 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 ان سب چیزوں سے کینسر ہو جاتا ہے. سو وین دے آر پریونٹیو تھنگس. سو کچھ ڈاکٹرس کا بھی قصور ہے کیونکہ ایجوکیشن میں کمی ہے, وہ ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کہوں, میں صرف ڈاکٹرس تو نہ کہوں,
اور کچھ ہمارے اپنے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اب بیکاز میں رائل کالج آف گائنی کی چیئر رہی ہوں, انہوں نے نئی ایک ٹرم سٹارٹ کی ہے چائلڈ, اور اس کی بہت بڑے بڑے چائلڈ سیکشول ایکسپلائٹیشن. اس کی جو ہے میں نے پوری ایک پریزنٹیشن بنائی تھی لیکن وہ انفارچونیٹلی چل نہیں رہی ہے. اس کی انہوں نے پلائی چارٹ دیا ہوا ہے کہ دس از دا وے یو شوڈ ڈائگنوز, کیونکہ بچے بیچارے بولتے نہیں ہیں. سو ہاؤ ٹو ڈائگنوز دیٹ. پھر ہمارے ایڈولسنس کے پرابلمس, پھر آل دا وے میٹرنل مورٹیلٹی تو ہے ہی ہے, delayed. We are among the unfortunately highest in maternal mortality in the Asian. اب جب آپ باہر کے ملکوں میں ہوتے تو لیبر روم میں 20 او نیگیٹو بلڈس پڑے ہوئے ہیں. اب یہ بیچارے یہ فیسلٹی انفارچونیٹلی ڈیولپنگ ورلڈ میں نہیں ہے. اب وہ ہمارے پاس بینگ اے ٹرشری سینٹر ڈیڈ آن ارائیولز آتی ہے جو اس شہر میں ہے, اینڈ ینگ گرلز وتھ دس تھنگ, اینڈ اٹ از ہارٹ بریکنگ. تو ہمیں ہر فورم پہ سب سے پہلے تو عورت کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اے سیلف صحیح کرنا ہے, اور پھر یہ ہیلتھ تو سب سے پہلے وہ ہے فزیکل, مینٹل اور ایموشنل. دیکھیں ابیوز صرف فزیکل نہیں وربل بھی ہوتا ہے, اور میں بہت یہ دیکھتی ہوں کہ دیٹ وومن کین بیکم اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا اسٹڈی, لیکن جب اس کو کوئی سائکیٹرک پرابلم ہے اٹس پٹ انڈر دا رگ کہ بھائی نہیں شادی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا, اور شادی ہو جاتی ہے تو بھی بنا رہے ہیں. دا رائٹ ایشو ہیز مینی فیسٹس ٹو اٹ. فیسٹ یہ ہے کہ ہاؤ کین یو ڈکلیئر میٹرنل مورٹیلٹی کرائم. دا فیسٹ انکلوڈز واز شی ایبل بائی دا ہسبینڈ, واز شی انیبلڈ بائی دا ہسبینڈ ٹو گو ٹو دا ہیلتھ فیسلٹی. دیٹس دا فرسٹ. When she went to a caregiver or a hospital or a doctor or a medical person, was she given the correct medication, or was she treated in a way that assisted her? Was she referred to a secondary or a tertiary level service if she was in obstructed labor, for instance, or she had some other complications? بہت سارے steps آ جاتے ہیں, لیکن the major issue here is کہ do we audit those maternal deaths. ہم audit نہیں کرتے, we don't know the reasons why the deaths occur. So ہم نے اپنے reproductive health rights bill میں یہ بھی ایک ڈالا ہے auditing of every maternal death. اس میں it's necessary to document the reasons why she died, کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ she died because there was excessive bleeding, but we don't see the background why she had excessive bleeding after her pregnancy. Obviously she was brought to a facility, maybe the blood wasn't present, the matching blood wasn't there, the blood availability nahi tha, or she was brought in too late and she was in a moribund condition where she could not survive because of the excess loss of blood. تو یہ تھوڑی پہلے اس کی آڈٹ کے لیے ہمیں ایک رجسٹری بنانی ہے. ہم میٹرنل مورٹیلٹی رجسٹری بنائیں, اس میں کلیئرلی ڈیفائن, بیکاز اٹ شوڈ ناٹ بی کہ یہ شی ڈائڈ بیکاز she was brought dead, or she died because she had bleeding, or she died because toxins ہو گئے تھے باڈی میں, or she had hypertension and therefore she died. So we should know exactly why she died and how she died, and what were the steps to availing her the facility that she had availed. So اس طرح سے اگر ہم اس طرح سے ہم دیکھیں گے ایک maternal death کو, in the end then we can put in the exact areas in which we need to put in, we have to put in the implementation of those strategies that will allow us to overcome these deaths. ویری گڈ, تھینک یو. آپ نے بڑا صحیح کہا کیونکہ یہ راستہ اکیلے نہیں ہو سکتا, آپ کو ایکٹیوسٹ اور جو ایشوز اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. We are at the moment we've got 1500 trained community midwives, اور ہم اس نمبرز میں 200-300 ابھی امپلائی کر چکے ہیں جن کو ہم نے کمیونٹی انٹرویو کر کے اور ان کو ڈالا ہے سسٹم میں. وی آر اسٹارٹنگ وتھ ریفریشر کورسز فار مینی آف دیم اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. کمیونٹی کے اندر جو ہیلتھ پرسنل ہے وہ ایک لنک ہے فرام پرائمری ہیلتھ کیئر رائٹ اپ ٹو دا ٹرشری ہیلتھ کیئر. انفارچونیٹلی ہمارا اسکیوڈ سسٹم ہے ود ان دا گورنمنٹ. اسکیوڈ سسٹم اس طرح ہے کہ ٹرشری کیئر پہ ہم زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, اور پرائمری ہیلتھ کیئر جو وچ از ویری اسینشیل فار پریونشن آف دی ڈیزیزز ہم اس پہ کم خرچ کرتے ہیں.
تو یہ ہم اس کیو کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز ٹرشری ہیلتھ کیئر از اے ویری ایکسپینسو دس تھنگ یونٹ, جہاں آپ کو اکوپمنٹ از ہائی ٹیک اکوپمنٹ آ رہا ہے, ایوری ٹائم دیر از مور سائنٹیفک ایکسپلوریشن آف دیز اینڈ نیو اکوپمنٹ آ رہا ہے, اینڈ ایوری ڈاکٹر فیلس کہ بس میں انجینئر بن جاؤں اور میں سارے جو بیسٹ آف بیسٹ جو اکوپمنٹ ہے, جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہے, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہے, میں وہ لے لوں اپنے اسپتال میں اور اس کے ساتھ میں رکھوں نا. بٹ لک ایٹ دا ریشیو دیٹ از دیئر, the ratio of those people who need this tertiary care and the ratio of people who need the primary health care. So ہمارے یہاں یہ system جو skewed system ہے, until that is changed, and unfortunately though because of cosmetic reasons, politically it pays to have these kind of high flown technical stuff, and primary health care کیونکہ نظر نہیں آتا نا, کیونکہ it's not something that is visually possible for people to see, and so you don't get kudos for it. سو اس وجہ سے وہ پریونٹیو اور پرائمری ہیلتھ کیئر کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور ٹرشری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو آگے کیا جاتا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو, آئی تھنک سندھ از ویری فارچونیٹ, وی ہیو اے بیٹر سسٹم آف پرائمری ہیلتھ کیئر دین اینی ویئر ان پاکستان, اور ہمارا سسٹم ہم اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرینتھن اٹ, اینڈ وی وانٹ ٹو میک دا فیسلٹیز ابلٹی ٹو ریفر پیپل. اگر بیکاز گیٹ کیپنگ از ویری امپورٹنٹ ایٹ ایوری لیول. پرائمری ہیلتھ کیئر پہ جو ہے وہ ایک ہو جائے اس کے ٹو سی ویدر دے نیڈ سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر, ادھر سے وہ گیٹ کیپنگ ہو جائے, دین دیئر ریفرل سسٹم ایک چین بن جائے, تاکہ دا پریشر آن دا ٹرشری سسٹم for preventive health care reduces. We do the preventive health care at the doorstep of the community. صحیح کہا, اور یہ اسی میں امید ہے ہم لوگ کی کہ بہتر ہوگا جب ہمارا
वक्त नहीं फिर आएगा, ये 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 वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी जो होगा। मस्ताना, मैं शौक़ ये